بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے کچھ حالات حاضرہ پر۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دو بہت اہم وزٹس، ان کا دورہ امریکہ اور ان کا دورہ اسرائیل۔ اس کے علاوہ ہم بات چیت کریں گے پاکستان پر لکھی گئی ایک کتاب ریمنڈ ڈیوس کی دا کانٹریکٹر کے حوالے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور گورنمنٹ کا شدید غصہ، اور کینیڈا کی بات ہوگی۔ تو اس وقت جو اہم ڈسکشن ہے وہ ہے عمر خضر کو لبرل گورنمنٹ کی طرف سے $10 ملین کی کمپنسیشن ملنا اور کنزرویٹو پارٹی کا اس پر احتجاجی نوٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ بلا تکلف بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ٹورانٹو کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر شاردا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے 3-4 اہم باتیں کی، آپ نے سنی مودی جی کے 2 اہم وزٹس، دورہ امریکہ اور دورہ اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں کینیڈا میں جناب جسٹن ٹروڈو صاحب پرائم منسٹر آف کینیڈا نے عمر خضر جو ایک اسٹیبلش ٹیررسٹ کے طور پر جانے جاتے تھے، اب ہم انہیں مبینہ کہیں گے، ایلیجڈ ٹیررسٹ کہیں گے، اور ان کے بارے میں کینیڈین لبرل گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں۔ آپ مودی جی سے بات چیت شروع کریں۔ بے تکلف پروگرام میں جی بالکل بے تکلف شاردا آپ کے سامنے۔ بالکل، بڑی مہربانی آپ کی۔ سب سے پہلے بات تو یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک مودی صاحب کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب اور جسٹن ٹروڈو کو 2 بہت شوق ہیں، دنیا میں گھومنا۔ ہم ذرا اپنے پردھان منتری کو بھی ساتھ لیتے رہے، تو یہ ہے دنیا میں گھومنا۔ تو دنیا میں گھومتے ہوئے وہ امریکہ بھی آئے ہیں، دوسری بار آئے ہیں، پچھلی بار بھی آئے تھے، پچھلی بار تو بیچارے پانی پی کے چلے گئے ڈنر میں، اس بار ذرا انہوں نے ڈنر کھا لیا ہوگا۔ کافی بڑا پروٹوکال ہوا شاردا صاحب۔ نہیں، وہی دیکھیے پروٹوکال کیا ہے کہ جو بھی کوئی بھی، دیکھیے یہ تو پھر بھی ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ ہندوستان کی اس وقت وہاں پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ امپورٹنس اس لیے ہے کہ چائنا کے اگینسٹ اگر کسی آدمی نے گروپ کو لیڈ کرنا ہے، جس میں جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا، فلپائن تو آج کل ان کے ہاتھ سے باہر ہو گیا، انڈونیشیا، یا اس قسم کے جو کنٹریز ہیں، اس کو لیڈ کون کر سکتا ہے یا ان کا ہیڈ کون ہو سکتا ہے؟ آف کورس انڈیا۔ سو انڈیا کے ساتھ ان کے پرسنل مفاد ہیں، دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، ہندوستان دنیا میں اس وقت سعودی عربیہ کے بعد سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے ڈیفنس کے اوپر۔ تو ڈیفنس کے پیسے بھی انہوں نے ہتھیار بیچنے ہیں، پیسے ان سے لینے ہیں۔ ویپار، آج ہندوستان کی مارکیٹ جو ہے، دیکھیے ان کی جو مارکیٹ ہے 230 ملین کی، اس میں سے 100 ملین ایسے آدمی ہیں جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، 140 ملین ان کی مارکیٹ میں بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر کم سے کم 300 ملین ہندوستان میں ایسا آدمی ہے جو ہر چیز خرید سکتا ہے۔ تو جب مودی صاحب یہاں پر آئیں گے تو ان کا سواگت ہر کوئی کرے گا، چاہے وہ براک اوباما ہو، چاہے وہ ہو ٹرمپ۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹرمپ صاحب ایک ہندو آرگنائزیشن کو بلونگ کرتے ہیں، اور وہ جو ہندو آرگنائزیشن ہے RSS، وہ بھی کچھ مسلم۔ آپ مودی صاحب کہہ رہے ہیں یا ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، مودی صاحب۔ ہاں، مودی صاحب جو ہیں وہ ایک ہندو آرگنائزیشن کو بلونگ کرتے ہیں، اور ان کا ہر ایکشن جو ہوتا ہے وہ تقریباً گائیڈڈ بائی RSS ہوتا ہے۔ RSS جو ہیں وہ بھی ہندوستان میں مسلمز کو بہت زیادہ پلیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ گجرات میں، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹرا میں، UP میں، جہاں پر ان کی کم سے کم 20 سے 22% ووٹنگ ہے، کسی ایک مسلمان کو انہوں نے ووٹ نہیں دی، سیٹ نہیں دی، ووٹ سیٹ نہیں دی، اور اس کے بعد وہ ووٹ ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ میجورٹی کے ساتھ وہ جیتے بھی ہیں۔ ارے صاحب، ڈیموکریسی کا مذاق ہے یہ سب سے بڑا۔ 36% ووٹ لے کے پارٹیوں کی ڈویژن میں
اگر وہ MLA میکسیمم لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں ہم ڈکٹیٹر بن لیکن گئے. یہ صرف ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, دنیا میں ہے, پوری دنیا میں اسی طرح ہے. نہیں, امریکہ میں تقریباً 50% پریزیڈنٹ ووٹ دے کے جاتا ہے. ابھی جو ٹرمپ صاحب ہیں, ہاں تب بھی 49% ہے, مطلب نیئر اباؤٹ 50%, ٹھیک ہے نا. 32.8% سے مودی بنا ہے پرائم منسٹر, 32.8%. تو جب بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو اس میں 38% انڈیا میں ووٹ لینا آپ کو پتہ ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. بہت آسان ہے, لوگوں کو ایکسپلائٹ ہی کرنا ہے, لوگوں کو جھانسے دینے ہیں. اچھا چلیے وہ تو خیر پالیٹیشنوں کا کام ہے جھانسے دینا. وہ تو الگ بات ہے. آپ بتاتے ہیں امریکہ میں. اب دیکھیے وہ امریکہ میں آئے, وائٹ ہاؤس میں گئے, اندر جا کے بات چیت کی, ان کی اپنی پریزیڈنٹ صاحب کی جو وائف ہیں وہ بھی ان کو ریسیو کرنے آئیں. اب آپ یہ دیکھیے, آپ نے شاید نہیں غور کیا, انہوں نے 3 بار ٹرمپ سے جفیاں ڈالی ہیں, اور 3 بار ٹرمپ نے نہیں ڈالی, وہ 3 بار مودی نے جفیاں ڈالی ہیں ان کو کھینچ کر ایک قسم کا. ہاں جی, یہ ایک پوائنٹ ہے, کیونکہ مودی صاحب یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں. بات چیت ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. ہندوستان کا یہ مدعا نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم سے کیسے لڑیں گے یا امریکہ سے وہ کیسی مدد لیں گے گا. امریکہ از کمپیلڈ ٹو گیو ہیلپ ان ایوری وے ٹو فائٹ ٹیررزم. امریکہ کوئی کسی دنیا پہ احسان نہیں کرتا. نمبر 2 جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا HB1 ویزے کا. HB1 ویزے کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی, یہ بات ہوئی ہے تو اس کو پبلک میں نہیں لایا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی آپ جب کوئی لیڈر وزٹ کرتا ہے اس کو آپ بہت بڑی عالیشان ڈنر دے دیجئے, اس کے ساتھ جفیاں ڈال لیجئے, اس کے ساتھ اس کے گن گا دیجئے, اور یہ کہہ دیجئے کہ آپ کمال کے لیڈر ہیں, آپ وہ کہہ دے گا آپ کمال کے لیڈر ہیں. اس سے ہندوستان کے لیے کیا نکلا؟ ٹرمپ نے, اگر آپ نے اسپیچ سنی ہوگی, ساتھ ہی کہہ دیا کہ دیکھیے جی آپ کا ہمارا جو وہ ٹریڈ بیلنس ہے نا وہ ذرا نیگیٹو میں ہے, اس کو ٹھیک کریے. وہیں پہ کہہ دیا نا. تو الٹیمیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی H1B ویزا, وہ پھر نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو وزٹس ہوتی ہیں اگر اس میں سے پرٹیکولر پہلے بات چیت نہ کی جائے, مجھے لگتا ہے کہ مودی کی اس وزٹ میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جو ان کے آفیشلز تھے جنہوں نے پہلے آپ کو پتہ وہ پہلے بات چیت کرتے ہیں, جو پہلے بات چیت کرنی تھی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فیصلے کریں گے, وہ شاید وہ نہیں کر سکے پراپر ڈھنگ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو بات آپ نے کی. شروع میں آپ نے کہا کہ ایک چین کا بھی فیکٹر ہے. اچھا, دنیا اب بالکل مختلف طور سے جا رہی ہے. ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ چین فیکٹر ہے بھی اور شاید نہیں بھی. شاید چین بھی چونکہ پیسے کا یا بزنس کا کنٹری ہے, اب چین کوئی کمیونسٹ سوشلسٹ کنٹری تو رہا نہیں, اس کے بھی ہندوستان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں. ٹینشن بھی ہے لیکن مفادات بھی ہیں. شاید امریکہ کو تو ضرورت ہو کہ انڈیا کو آگے کریں, چین کے خلاف اگر استعمال کرنا پڑے, مگر انڈیا بذات خود ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور بڑا عقلمند ریاست ہے. میں مودی صاحب کی صرف بات نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیجئے جب یہ کولڈ وار کا معاملہ تھا تو انڈیا نے بیلنس رکھا. میں اس پہ اپنی یہ دلیل دیتا ہوں. تو شاید ہندوستان چین کے ساتھ ٹھیک ہے کولڈ وار کی باتیں تھوڑی بہت ہوتی رہیں گی, مگر کوئی ایسا کلیش نہیں لے گا امریکہ کے لیے یا ویسٹرن ورلڈ کے لیے. کولڈ وار میں آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان نے بڑا بیلنسڈ حصہ رکھا. ریلیٹیولی یہ میں سمجھتا ہوں اتنی غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان کے نہرو کے ٹائم کے اوپر تو سیدھی سی بات تھی کہ چینی بھائی نہرو چینی بھائی ہندی چینی بھائی اور رشیا تو ہی سب کچھ. 100% ہتھیار رشیا سے آتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نرسمہا راؤ کا پہلا ٹائم تھا جس وقت اس نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز بنانے شروع کیے اور اوپنلی ایک فل فلائٹ امبیسی کے ریلیشن اسٹیبلش کیے نرسمہا راؤ کے ٹائم کے اوپر. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ نے بات کی ہندوستان کی, ہندوستان کو بہت سخت ضرورت ہے منڈی کی, ویتنام کی, ہاں جی, اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز بنانے کی. ہندوستان کی ناٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف چائنا. ہندوستان جا کے چائنا میں کیا بیچ سکتا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیے, واٹ انڈیا کین سیل ٹو چائنا؟ نتھنگ, کیونکہ چائنا میں ہر چیز وہاں پر بنتی ہے. ہاں جی, اب تو ان کے جو ایروپلینز آنے ہیں جو آ گئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے کیا کمال کے ہیں. ہاں جی, بلکہ یہاں تک وہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے 2030 تک ہمارے جو ایروپلینز ہیں وہ بوئنگ کے مقابلے میں ہوں گے.
سو واٹ آئی ایم سیئنگ جو مفاد ہے انڈیا کا وہ ہے ان کنٹریز کے ساتھ یہاں پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا بزنس وائز. چائنا کے ساتھ یہ مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں جب وہاں پر جا کے یہ اپنے پاؤں بچھائیں گے. اب اگر چائنا جو ہے فار ایگزامپل میں آپ کو 2 سال پہلے ہندوستان اور ویٹنام میں ایک ٹریٹی ہوئی کہ جو ہندوستان کی آئل کمپنی ہے وہ وہاں پر ویٹنام کے سی بیڈ میں جا کے ہاں جی ایکسپلوریشن کرے گی اور وہاں سے آئل نکالے گی. ڈو یو نو وٹ چائنا سیڈ کہ دس از آور سی یو کانٹ ایون انٹر ہیئر وی ول بامب یو. اب اگر ایک چائنا اتنی بڑی ایکسپینشنزم پالیسی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بنیا آپ کی بات میں مانتا ہوں 100% وہ بنیا ہے لیکن بنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنا وہاں پر بہت بڑا رسوخ رکھنا چاہتا ہے اور رسوخ بھی کس لیے آرمی کے سر کے اوپر اور آرمی بھی ان کی بہت ہے کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ وہ تھوڑی بہت ہے. انڈیا سے کم 3-4 گنا ان کے پاس ایروپلینس بھی ہیں جی ٹینکس بھی ہیں ایوری تھنگ دے ہے 1.8 ملین ان کی فوج بھی ہے ہندوستان بھی چلو 1.1 ملین. واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب ان کا اپنا دیکھیے آج دنیا میں لڑائی تو صرف ٹریڈ کی ہے نا اور کوئی لڑائی بتائیے رائٹ ٹریڈ کی ہے صحیح ہے نا. اب ٹریڈ کی لڑائی میں ہندوستان بھی وہاں ہاتھ بچھانا چاہتا ہے اور چائنا بھی وہاں پر تو لڑائی تو وہیں سے شروع ہو گئی. جب ہم بات کرتے ہیں مودی جی کی امریکہ کے دورے کے حوالے سے تو ایک فیکٹر پاکستان بھی ہے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ عرصہ دراز سے چاہے وہ تھیوری آف نیسیسٹی کے تحت ریلیشن شپ اپیرنٹلی اچھے رہے مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوباما کے آخری 2 سالوں میں کچھ پاکستان کے ساتھ کشیدہ ہونے شروع ہوئے. کیری لوگر بل آیا اور خاص طور پر جب اسامہ بن لادن کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا مارا گیا 2011 سے اب تک وہ کولڈ سے ریلیشنز آنے شروع ہوئے. ہندوستان کو ہمیشہ امریکہ سے یہ شکایت رہی کہ پاکستان کے ایشوز پر امریکہ کبھی بھی ہندوستان کا اس طرح ساتھ نہیں دیتا جس طرح ہندوستان چاہتا ہے. مگر اس بار لگ رہا ہے جو سٹیٹمنٹ بھی ایک جوائنٹ آئی ٹرمپ صاحب کی اور مودی صاحب کی پاکستان کا نام بھی لیا گیا ایک موقع پر اور کئی جگہ پہ نام نہیں بھی لیا گیا لیکن صاف پتہ چلتا تھا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ یا ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچیومنٹ نہیں ہے ان کے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے صلاح الدین کو پہلے ہی انٹرنیشنل ڈکلیئر کر دیا بیفور ایون ہی لینڈڈ دیئر دیٹ واز دا گفٹ ٹو ہم. حالانکہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے آپ کسی کے اوپر 10 ملین کا حفیظ کے اوپر 10 ملین کا رکھ دو حافظ سعید پر جیسے رکھا تھا ہاں مطلب 10 ملین کی باؤنڈری رکھ دو اس کو انٹرنیشنل لیکن ایک خوش کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو یہ کام کیا گیا. دیکھیے اینٹی مسلم ٹرمپ ہے اور ٹرمپ نے یہ کہا ہوا ہے پاکستان کو کہ چانسز آر اف یو ڈونٹ اسٹاپ یور جو وہاں پر ٹریننگ سینٹرز ہیں وی مے ڈکلیئر یو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. آپ اینٹی مسلم کہیں گے یا اینٹی ٹیررزم کہیں گے؟ ٹرمپ اینٹی مسلم ہاں جی مودی بھی اینٹی مسلم اور یہ ذرا سخت سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں نا آپ اس کو سخت کہہ لیجئے اس لیے کہ بیسیکلی آج تک آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر 20% پاپولیشن ہو 17% پاپولیشن ہو گجرات میں وہاں پر آپ کا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. آپ کے 2 جو نیشنل اس وقت پروکتا ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ یہ ہماری پالیسیز کو نیشن کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں جی. وائس پریزیڈنٹ آپ نے مسلمان بنایا ہوا تو آپ ایک ایم ایل اے کو سیٹ بھی نہیں دے سکتے 432 میں سے. سو کہیں نہ کہیں جا کے اٹ کلیئرلی شوز دیٹ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ کمیونٹی ایز سچ. لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا ہم ذرا سی ہندوستان کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کچھ کمنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ مسلمان جو کمیونٹی ہے وہ تو بیچاری 9 to 5 پوری دنیا میں جیسے اور لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مگر ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جیسے ان کے پاس ایک کمیونٹی کارڈ پلے کرنا چاہتے ہیں. تو مودی صاحب نے یہ انڈائریکٹ میسیج دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کے بغیر بھی جیت سکتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے آپ کا کمیونٹی کارڈ نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ کوئی پازیٹیو بات ہے یا نیگیٹو بات ہے؟ بہت بڑی پازیٹیو بھی ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ وہ جو لیڈر جو کہیں نہ کہیں ملینز آف ڈالرز گورنمنٹوں سے لیتے تھے ان کی وہ سٹاپیج ہو گئی. اور نیگیٹو اس لیے کہ جو مین اسٹریم میں اس کمیونٹی کو لانا چاہیے ان کو وہ چانس نہیں مل رہا بیکاز دے کوڈ آلویز پک اپ سم ون
who is not a leader and یہ کہیں جی یہ ہمارے بی جے پی کا کاریہ کرتا ہے, اس کو ہم لے کے آگے آئے ہیں. ہاں جی, دونوں چیزیں ہیں. پازیٹیوٹی تو ہے ہی ہے. دیکھیے آج ہندوستان میں کانگریس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, کانگریس نے جتنا مسلمانوں کو پلیز کر کے ہاں جی ایک عام آدمی کا ستیہ ناش کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ آپ پلیزنگ پالیسی کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ پلیزنگ پالیسی کریے سارے کنٹری کے لیے. آپ کو یاد ہوگا راجیو گاندھی کے ٹائم کے اوپر ایک جتنا مینڈیٹ اس کو ملا تھا اتنا مینڈیٹ اس کے گرینڈ فادر کو بھی نہیں ملا تھا جتنا اس کو ملا تھا. اینڈ ہی کوڈ ایزلی پاس اینی بل ہی وانٹیڈ. اب وہاں پر بل آ گیا کہ لو جی ایک ہم یہاں پر سول کوڈ کا بل لے کے آئیں گے. اب وہ بل بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ گیا. ان کے جو بڑے کلوز ایسوسیٹڈ تھے, جن میں مطلب کئی ان کے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن بڑے کلوز لیڈر, مسلم لیڈر کانگریس میں, انہوں نے کہا تھا کیا کرتے ہو, یہ ساری کمیونٹی آپ سے ناراض ہو جائے گی, آپ سول کوڈ نہیں بنا سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج مسلم کمیونٹی جب باہر آتی ہے, یورپ میں جاتی ہے, یہاں پر کینیڈا میں آتی ہے, امریکہ میں آتی ہے, کیا وہ سول کوڈ کو اڈاپٹ نہیں کرتے؟ تو پھر وہاں پر شریعہ لا کا کہاں سے مطلب آ گیا؟ پھر وہاں پر 4 شادیوں کا کیا مطلب آ گیا؟ آپ نے شادیوں کی 4 شادیوں کی بات کی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, خاص طور بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو یو پی میں ووٹ ملے وہ مسلم ویمن کے بہت ملے, چونکہ وہ جو 3 طلاقوں کا معاملہ ہے اس پہ بی جے پی نے سٹینڈ لیا ہے. 17% ان کا خیال ہے کہ ان کو جتنی ووٹ ملی ہے اس میں سے مطلب مسلم ووٹ میں سے, چاہے وہ 1% ہی ہو, ان کو ملی ٹوٹل. لیکن 17% مسلم کمیونٹی کے جو ووٹرز ہیں اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملی ہے. ہم تھوڑی سی بات چیت کو ہندوستان میں لے کے چلے گئے, واپس آتے ہیں مودی جی کے دورہ امریکہ کی طرف. اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں, اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, الٹیمیٹلی ہمیں اس لیڈر کی سائیکی پر تو جانا ہی جانا ہے. صحیح. سائیکی کی بات اپنی جگہ پہ, جب سیاستدانوں کی سائیکی کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ ایک ہی فارمولہ مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے, مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اب اس گراؤنڈ ریالٹیز میں ہم نے بات کی مودی صاحب کے دورہ امریکہ میں, آپ نے بڑی اچھی 3 باتیں کی کہ بھئی اسلحے کی تجارت بھی ہے, بیوپار بھی ہے, اور پریشر بھی ہے, انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بات کی کہ پاکستان کا فیکٹر بھی ہے. آپ نے نرسمہا راؤ صاحب کا ذکر کیا اور اسرائیل کی بات کی کہ انہوں نے اسرائیل سے تعلقات بنائے, بالکل فل فلیج بنائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب کا اسرائیل میں سواگت بہت بھرپور طور سے ہوا, اور بڑی انہونی سی بات یہ بھی ہوئی, ہندوستان کے ہمیشہ پیلسٹینین اتھارٹیز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ رہے. مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے اپنے ٹین ایج میں, جیسے پاکستان میں ہم لوگ ہمیشہ سے ہی کوئی پرو پیلسٹینین پاکستانی رہے, مگر یاسر عرفات بہت کم پاکستان آتے تھے, دہلی بہت ریگولر آتے تھے. اندرا گاندھی کے ساتھ ان کی بڑی پرسنل فرینڈشپ, ٹھیک ہے نا جی. یاسر عرفات دہلی تقریباً ہر سال آتے تھے. پاکستان شاید 1-2 دفعہ آئے ہوں گے. اچھا, ہم وہاں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ بھئی ہم تو ان کے حق میں نعرے بجا رہے ہیں فلسطینیوں کے, اور یاسر عرفات صاحب ادھر ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے. اسی طرح مودی صاحب نے اس دفعہ جا کے پیلسٹینین اتھارٹیز کے کسی ایریا کا وزٹ نہیں کیا, اور ان کا بہت بڑا سواگت ہوا. اسرائیل میں کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ 3 دن کا ان کے دورے میں, ہی از دی اونلی پرائم منسٹر ہو ول ناٹ بی گوئنگ ٹو دی پیلسٹینین ایریا, ول ناٹ بی میٹنگ عباس. He will be meeting everyone else but not Abbas. He won't go there. That's number 1. ایک بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت بڑی مصیبت میں ہے کشمیر میں, اور وہ اسرائیل سے سیکھنا چاہتا ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ ٹیررزم اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. اس میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے, وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ اسرائیل از دا بیسٹ اینڈ وی ہیو ٹو لرن فرام دیم. اسرائیل کے ساتھ اسرائیل وہ یہ شو بھی کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو بھی کہ دیکھیے ہم اسرائیل کے ساتھ بہت کھلے دل سے ملتے ہیں. آپ یہ دیکھیے پلین سے اترتے ہوئے یہ ایک چیز, اس کو کہتے ہیں آپ کا مطلب ایک چیز دیکھنے والی ہوتی ہے باریکی سے. ہاں جی, اس کو باڈی لینگویج دیکھیے کیسے اترتے ہوئے سیدھا جا کے جب پھر ڈال کے یوں پکڑ لیا,
اور پکڑنے کے بعد ہاں جی پھر خوب باتیں کی، اور پھر انہوں نے بھی اپنی ہندی زبان میں نتھانیاہو نے بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارے متر نریندر مودی سواگت. تو یہ چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ ان کو بھی ضرورت ہے ہندوستان کی، ہندوستان کو بھی ضرورت ہے اسرائیل کی. مجھے یاد ہے جب 5 دن کی وار ہوئی تھی ہاں جی، اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا. اسرائیل نے 48 گھنٹے میں ان کو ایسا لیسن دیا ایٹ اے ٹائم. اب وہ ان کا برین ہے، انہوں نے وہ سوچ سے کام کرتے ہیں، وہ مطلب بہت زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں ایموشنل ہو کے بات نہیں کرتے، وہ سوچ سے بات کرتے. مجھے یاد ہے کیروں ایئرپورٹ کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پر کوئی 250 میگز تھا، 140 میگز ایک اوور نائٹ میں ختم کر دیے کیروں میں. ہاں جی، اس طریقے سے ان کی جو ایک سوچ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو ایئر لائن ہے اس پہ ایک بار صرف حملہ ہوا، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہے ان کے پاس جائے. میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ، اس کا میں آپ سے جواب چاہوں گا. چلیے آج ذرا بے تکلف میں آپ بھی جواب دیجیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل گھرا پڑا ہے آئیسس کے ساتھ، ISIL کے ساتھ اور ڈیش کے ساتھ، کیوں نہیں ان کا ایک آدمی بھی آئیسس میں جا کے حملہ کرتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئیسس، داعش، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، خلافت جو ہے وہ تو آپس میں ہی لڑنے سے فارغ نہیں ہے. نمبر 1 ان کی خواہش ہے کہ وہ اسرائیل میں کچھ کریں، مگر اسرائیل کا جو ڈیفنس میکانزم ہے اور وہ جو ٹیررزم سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اس کی آپ مثال اس سے دیکھیے کہ پیلسٹینینز کتنے چھوٹے چھوٹے میزائل پھینکتے ہیں مگر وہ سارے ان کو وہ ضائع کر دیتا ہے، ان کا جو ان کا ریڈار سسٹم ہے. اسرائیل از ایبسولوٹلی سراؤنڈیڈ بائی جسے کہنا ہاسٹائل نیشن کنٹریز، لیکن وہ کنٹریز، اسرائیل کو ایک یہ فائدہ ہے کہ وہ کنٹریز آپس میں بھی ایک دوسرے کے بیری ہیں، ایک دوسرے کو مطلب کوئی کسی کا ہیں وہ مسلم ہی مگر وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت زیادہ بیر ہے. وہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. ایک تو وہ اس میں بزی ہیں، دوسرا اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے یونیفائنگ کنٹری ہے. اور وہ میں تو اس کا جواب یہی دوں گا کہ چونکہ ایک تو وہ سب آپس میں لڑنے مرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ جو سارے ہیں، دوسرا اسرائیل بہت پاورفل، بہت ریسورسفل اور پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن ہم نے ان پہ اٹیک کیا امریکہ اور رشیا تو سوچتے رہتے ہیں، انہوں نے سوچنا نہیں، انہوں نے ہمیں آ کے ختم کر دینا ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے 6 ملین لوگ ہیں سارے بیچارے. یہ دیکھیے ایک ریالٹی ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے نا. نہیں میں آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ سے ہتھیار خرید کر ان کو جو اپ گریڈ کرتے ہیں وہ امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے بڑی اپ گریڈ کیسے کر لیتے ہیں. دیٹ مینس کہ دے تھنک. دیکھیے جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے اس کو اگر کوئی نیشن آگے بڑھا کے لے کے جاتی ہے. میں 4 سال پہلے گیا تھا اسرائیل میں، 3 دن وہاں پر رہا. اب یقین مانیے کہ ایک چیز میں وہاں پر یہی دیکھتا رہا کہ کہیں پر پانی مجھے باہر گرتا ہوا نظر آئے کھیتی میں. کیا انہوں نے وہاں پر اورنجز کے اور لیمنز کے اور ویجیٹیبلز کے ہاں جی اور یہ مطلب ایک پانی کی بوند بھی نہیں وہاں پر ویسٹ ہونے دیتے. وہ پانی کی بوند بھی وہی جڑ میں ہی جانی ہے، باہر نہیں آنی جہاں ضرورت ہے. دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہوا، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہو نا اریگیشن اس قسم کی، تو اس اریگیشن میں وہ باہر پانی ڈالتے ہیں نہیں، وہ انہوں نے زمین کے 2-2 انچ اندر پائپ ڈالی ہوئی ہے. بھائی پانی تو جڑ کو چاہیے، باہر تھوڑا چاہیے. ہاں جی تو مطلب اس اتنا آرگنائز ملک ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب دورہ رہا اور ہمیں بھی لگ رہا ہے نہیں ابھی تو چل رہا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ یہ ریلیشن شپ جو بہت اچھے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کے، ایک قدم آگے کیسے جائیں گے؟ وہ آلریڈی آگے چلے گئے ہیں. دیکھو ہندوستان کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے. اسرائیل کے پاس دنیا کے سب سے بیسٹ نائٹ میں لڑائی لڑنے کے ایکوپمنٹ ہے، امریکہ سے بھی بیٹر. امریکہ بھی ان سے لیتا ہے کہ ہمیں بھائی نائٹ کے. تو ہندوستان کو ایک تو اس کی ضرورت ہے.
دوسرا ہندوستان کو کھیتی باڑی کے معاملے میں، کیونکہ راجستھان ہاں جی ڈیزرٹ ہے، اپنا آدھا گجرات ڈیزرٹ ہے جس کو وہ بہت بڑھیا بنانا چاہتے ہیں مودی صاحب، ایسے اور کئی علاقے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کر کے اسرائیل کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ شاید دنیا میں ان کو آج تک کہیں بھی نہیں ہوا ہوگا. بات چیت کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر شاردا صاحب کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہم نے ابھی تک بات چیت کی مودی صاحب کے دورہ امریکہ اور دورہ اسرائیل کے حوالے سے. اب ہم جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے ہم بات چیت کریں گے کینیڈا کی اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے جو بہت دنوں تک چلے گی اس پر بحث، اور وہ ہے عمر خدر کو کینیڈین لبرل گورنمنٹ سے $10 ملین کی کمپنسیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر لکھی گئی ایک کتاب جو ایک خاص کانٹیکس میں لکھی گئی ہے، وہ ہے ریمنڈ ڈیوس کی دا کانٹریکٹر کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے بلا تکلف بات چیت میں. اقبال حلال فوڈز حلال اور ایشین گروسری میں انٹاریو کا سب سے بڑا گروسری سٹور. حلال میٹ، تازہ سبزیاں، پھلوں اور گروسری کی ہر ضرورت کے لیے اقبال حلال فوڈز کا نام یاد رکھیں. 2 Thorncliffe Park Drive, Toronto. Multivitamins are a very important factor in maintaining good health both in men and women. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. If you are a healthy man or a woman, this is a time to make Greenish multivitamins a part of your daily routine to stay healthy. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. If you need to protect your family and business with the life and health insurance, save for your retirement and children's education, or need a mortgage advice, we can help. To set up your complimentary meeting, call us at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. مساگا میں آپ کا ٹیسٹ، تازہ ٹیسٹ، ہائی وے 10 اور ڈنڈاس پر. ہماری اسپیشلٹی پایا، حلیم، نہاری، چکن چھولے اور کباب رول کے لیے ضرور تشریف لائیں. Zibaish Jewelers offers an array of jewelry from wedding to all occasions. Zibaish, your dream jewelry shop, located in the heart of Mississauga. ویلکم بیک. ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ بلا تکلف گپ شپ ٹیک اسٹوڈیو میں. اور اب ہم بات چیت کریں گے ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بریک سے جانے سے پہلے کہا کہ یہ ایک طرح سے تھوڑی سی شاکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے کینیڈا میں کہ لبرل گورنمنٹ عمر خدر کو $10 ملین کی کمپنسیشن کا اعلان کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے اور اس کے عمر خدر کے کنفیشن کے باوجود جو اوپنلی ہے، اور ان کی فیملی کے کنفیشن کہ کینیڈا کو انہوں نے بہت برا بلا کہا، وہ سب کچھ ریکارڈ میں ہے. کینیڈا کو ایک طرح سے انہوں نے یہ تک کہا ان کی فیملی نے کہ کینیڈا بے شک دنیا کی ہستی سے مٹ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور اسی فیملی کے ایک شخص کو جن کو پہلے پوری دنیا نے ٹیررسٹ کہا، اب ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ابھی ریئیکشن آئے گا. کنزرویٹو پارٹی کی پریس نوٹ آئی اور اس میں انہوں نے اس پہ بہت غم و غصے کا اظہار کیا، بلکہ غصے کا زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آپ لیج ٹیررسٹ کو، میں تو اب ڈر رہا ہوں کہ میڈیا میں ہم کس طرح بات کریں. جسٹن ٹروڈو کی 2 سال کی راج میں میرا خیال آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جسٹن ٹروڈو نے صرف $10 ملین کی بات نہیں ہو رہی، وہ معافی بھی مانگنے جا رہے ہیں ان سے. اب یہ امیجن کریے کہ 15 سال کے لڑکے نے افغانستان میں ایک بام مار کے ایک امریکن سولجرز کو مار دیا. افغانستان میں وہ پکڑا گیا، بعد میں گواٹمالا میں چلا گیا، فائن. وہاں پر اس کے اوپر ظلم ہوئے ہوں گے پوچھنے کے لیے. سو اگر آپ نے ایک کی جان لے لی ہے، میں تو حیران ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ تو 13 سال کے لڑکے کو ایز ایڈلٹ جو ہے وہ کورٹ میں لے جاتے ہیں
اور یہ تو 15 سال کا تھا جب اس نے مارا. اور 15 سال کے آدمی کو ہاں جی وہاں پر اس کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کے کینیڈا کی جیل میں بھیج دینا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن وکیلوں نے ونیپیگ میں ان کے ساتھ کام کیا وہاں پر فیصلہ آپ کو پتہ کیا ہوا ہے کہ 5 ملین وکیلوں کو ملے گا اور 5 ملین جناب کھادر صاحب کو ملے گا. اب جو آدمی ایک ٹیرورسٹ ہے اس کو پیسہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت شرم والی بات ہے. میرا سر آج شرم سے جھک رہا ہے جب سے میں نے صبح کی خبر پڑھی ہے, کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کتنا ہی بڑھیا آدمی بن جائے, لیکن جس آدمی نے اپنی لائف میں, جس کی فیملی میں کینیڈا کو بھلا برا کہا, ہاں جی ٹیررسٹوں کے حق میں لڑا, ایک فوجی کو مار دیا اپنے بام سے, ہاں جی ہاتھ گولے سے, اور اس کے باوجود ہاں جی اس کو اس قسم کی مطلب کمپنسیشن دی جائے. نہیں, کمپنسیشن کے ساتھ ساتھ اس کی ایلیویشن انبلیویبل. مطلب میں دیکھیے آپ تو ورڈ سے ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتا کیونکہ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے شیم آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ آف کینیڈا ٹو ایکٹ لائک دیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تو ہمیشہ یہ ایک بات سمجھ آتی ہے, جی مجھے ہمیشہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ووٹ بینک کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے. ارے بھائی آج تک ہاں جی آپ نے معافی چائنیوں سے معافی مانگنے کے لیے تو 100 سال لگا دیا, ہاں جی پنجابیوں سے کاماگاتوں کے معاملے میں پتہ نہیں کتنے 100 سال لگا دیا. بالکل ہاں جی, تو یہاں تو ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں, آپ نے معافی بھی مانگ لی, 10 ملین بھی دے دیا. یار ایز اے جرنلسٹ ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی فیملی سے انکاؤنٹر کرنے کا موقع ملا ہے, اور ان کے بہت قریبی فیملی ممبرز نے جس طرح کی باتیں میرے سے کی ہوئی ہیں پاس میں تو حیران ہوں کہ یہ ڈیسیجن کس طرح آیا. خیر آپ یہ بتائیے, اس سے کینیڈا اور امریکہ کے ریلیشن شپ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے ٹرمپ تو پہلے ہی اس کو بچہ سمجھتا ہے, لیکن ٹرمپ صاحب نے بڑا اچھا ٹویٹ بھی دیا کینیڈا ڈے پہ ان کے لیے. وہ تو دیکھیے وہ اپنی طرف سے اس کو خوش کر کے, بچوں کو نا ایسے ہوتا ہے, بچوں کو آپ ٹریٹ دے دیجئے, بچوں کو خوش کر دیجئے, ہاں پھر بعد میں اس کو کہہ دیجئے کہ اب تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب نافتا کا نیگوسیشن تھا, ری نیگوسیشن تھا, رائٹ, ہاں جی, اور نافتا میں سے ان کو نظر آتا ہے کہ میں نے 10-15% ان سے لینا ہے, تو ان کی تعریف کرتے رہیں گے, یہ تعریف میں خوش رہیں گے, جو وہ مانگیں گے ان کو دے دیں گے. ارے بھائی یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. ڈپلومیسی ہوتی ہے ایک دور اندیشی. میں سمجھتا ہوں کہ دور اندیشی کی گھاٹ ہے یہاں پر. دور اندیشی وہ ہوتی ہے جو آپ یہ سوچو کہ آپ کا یہ ایکشن آگے کیا کرے گا. میں کہتا ہوں ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے, ہم کتنی کیوں نہ ہوا بازی کر لیں, جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, امریکہ کے ساتھ ہمارا بیپار 80% ہے. جس دن انہوں نے نافتا کھینچ لیا, امریکہ کو نقصان شور ہوگا, لیکن کینیڈا کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ کینیڈا کی 6 مہینے کے اندر ان امپلائمنٹ ریٹ 15 سے 18% ہو جائے گا. تو ہم کس چیز کی شیخی مارتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ میں ریڈیو ٹی وی پہ جا کے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے دنیا میں. ہمارے پاس ایک پوٹاش تھی, اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی. ہمارا آئل 100% امریکہ کو جاتا ہے, کہیں اور جا نہیں سکتا, ہماری اپنی ریفائنریز نہیں ہیں, ہاں جی, اور وہ بھی آپ کو پتہ وہ بھی ہم $1.5 سے $2 سستے ریٹ پہ دیتے ہیں, $1.5 سے $2 سستے ریٹ پہ دیتے ہیں. تو اور ہمارے پاس مائننگ آج جو ایکسپلائٹ ہونی چاہیے تھی ناردرن انٹیریو میں, جس کو ہم فائر ایریا کہتے ہیں, وہاں پر صرف $100 بلین لگنا تھا, وہ آج تک کسی نے نہیں لگایا. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایک ٹمبر تھی, ٹمبر دنیا میں ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے, تو کینیڈا کے پاس ہے کیا کسی کو دینے کے لیے؟ اسپیشلی جب کہ امریکہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا سارا کاروبار ہی ان سے ہے. جی صاحب, امریکہ کے ساتھ بھی سن لیجئے, امریکہ کے ساتھ ایک تو ہائیڈرو جو ہے وہ کیوبیک بھیج دیتا, ان کو ضرورت نہیں ہے, اس نے کہہ دیا کولے سے جتنی مرضی بنا لو ٹرمپ نے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی ویدر. تو وہاں تو اتنی پرابلم نہیں ہے. کاریں بنتی ہیں, موٹر پارٹس بنتے ہیں, یہی میکسیمم, اور آئل دیکھیے میکسیمم یہی ہے. ادھر سے ٹمبر تھا 23% آف دی, وہ وہاں پر ان کی لاگت لگتی تھی. اب انہوں نے وہاں پر جہاں پر پہلے 24% تک تھا ڈیوٹی, اب 10% اور بڑھا دی.
ہاں جی 34% کر دی. کون خریدے گا وہاں پر 34% کی؟ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. آج 1 ملین کار امریکہ میں جا رہی ہے, اس کے اوپر وہ اگر 5% بھی ڈیوٹی لگا دیں تو وہاں پر 1000 کار نہیں بکنی. تو یہ فیکٹریوں کا کیا بنے گا؟ ہم کس چیز کے لیے پراؤڈ ہیں, ہم کس چیز کے لیے یہ شیخی مارتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ارے بھائی تم آج تک ہیں جی یورپ کے ساتھ آپ کی ٹریٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ آئل لے کے جانا چاہتے ہو پائپس بنا کے BC میں, لیکن آئل جو ہے اگر آپ اس کو بائی ریل بھیجیں گے یا بائی ٹرک بھیجیں گے وہ کبھی بھی آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ورلڈ میں. ایکسپینسو ہے. نیور, یو کین نیور کمپیٹ. ٹھیک, اب وہ جو پائپس بن جانی چاہیے تھی 10 سال پہلے, شاید ان کی ریلائنس کم ہو جاتی, وہ اب بھی نہیں بننے دی. اب جو گورنمنٹ آ رہی ہے NDP کی, ہاں جی, اس نے ویسے نہیں بننے دینی. وہ البرٹا میں جو اس وقت ہے گورنمنٹ. ہاں نہیں اجی صاحب برٹش کولمبیا میں آ رہی ہے NDP کی پارٹی, اس نے ویسے نہیں بننے دینی. وہ جو جہاں NDP تو چلیے وہ تو نام کی بات ہے نا, جو برٹش NDP ہے اور جو البرٹا کی NDP, ان کی تو آپس میں لڑائی ہوگی شروع کہ آپ ہمارے آئل کو نہیں جانے. اچھا آج اگر آپ نے پائپ جیسے کہ ٹروڈو نے اپروو کر دی, اس کو 5 سے 7 سال لگیں گے بننے میں. ہاں جی, تو ہماری تو ڈپینڈنسی پھر بھی امریکہ کے اوپر ہی رہی اگلے 5-7 سال. لیٹس سے آئل کے معاملے میں بات کروں, آپ کاریں یہاں سے بنا کر کیا شپ میں بھیج سکتے ہیں کسی اور کنٹری میں جا کے کہ وہاں بیچو؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے کاروباری ریئیکشن آئے گا اس ایک واقعے کی بنا پر؟ ایک واقعہ نہیں, کئی واقعہ ہو رہے ہیں. ایک ہی واقعہ نہیں ہے, کیونکہ ٹرمپ نے, اگر میں دیکھیے میں اگر ہوتا ٹروڈو کی جگہ پر تو میں ان کے ساتھ نیگوسیشنز پہلے دن کی بات کرتا. میں تو کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر فری لینڈ ہیں یا ہمارے کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں, کیونکہ وہ فارن سیکرٹری ہیں, لیکن وہ بیان ڈیفینس کے اوپر بھی دیتی ہیں, وہ بیان ٹریڈ کے اوپر بھی دیتی ہیں, وہ بیان مطلب ہر چیز کے اوپر دیتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہی بیان دیتی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی وہی تو باہر بھی وہی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک منسٹر جو پہلی بار بنی ہے وہ واشنگٹن میں جا کے کہہ رہی ہے کہ اچھا جی اگر انہوں نے ڈیوٹی لگا دی تو ہم بھی لگا دیں گے. ارے بھائی آپ ان کی ڈیوٹیوں پہ لگا دو گے تو ان کو تو فرق نہیں پڑنا. دے ہیو اے ویری ڈفرینٹ بگ مارکیٹ. ان کی تو اپنی مارکیٹ ہی جو ہے گھر میں, ہاں جی, کم سے کم 332 ملین لوگ ہیں, آپ کے تو صرف 35-36 ملین ہے. آپ کی تو اپنی گھر کی مارکیٹ نہیں ہے. تو میں دیکھیے میں نیگیٹو نہیں ہوں, میں بڑا پازیٹیو آدمی ہوں اپنی لائف میں. میں یہ کہتا ہوں کہ سوچ ہمارے لیڈروں کی بڑی غلط رہی ہے. ہمیں پہلے دن سے ضرورت ہماری ہے, ان کی نہیں ہے. ہمیں پہلے دن سے ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولنا چاہیے تھا, اینڈ دیٹ شوڈ ہیو کنٹینیوڈ. اب جب بات شروع ہوگی نافتا کے اوپر تو پھر آپ بات کرو گے لاسٹ مومنٹ کے اوپر. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ان کی کمپنسیشن ہے اور معافی کی بات ہو رہی ہے عمر خدر کی, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہارپر گورنمنٹ میں بھی ماہر ارار ایک تھے, ہاں جی, ان کو وہ 2004 میں, لیکن وہ کوئی قاتل نہیں تھے, کوئی ان کا ایسا نہیں. تو ان کے بارے ان کی بھی کمپنسیشن کی گئی $11 ملین کی اس وقت. ہاں جی, اور خیر وہ بات بالکل اور لیول کی تھی. یہاں پر جو بات ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ووٹ بینک کی بات کر رہے تھے, آفٹر آل کتنا ووٹ بینک ہے, وہ اتنا نہیں بڑا. نہیں, بہت بڑا رول پلے کیا اس بار. آپ 25,000 اور 5,000 بعد میں اور آگے 30,000 سیرین ریفیوجیز کو یہاں پر لا کر. نہیں, اس سے وہ تو ووٹ نہیں تھے نا. نہیں, ووٹ وہ نہیں ہوتے, یہ ووٹ بینک ہوتے ہیں جو ان کو امپریس کرتے ہیں وہ. ہاں جی, باقی صاحب نے ان کو ناراض کر لیا. تو اب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ 2019 کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے ویسے ہی جیتنا ہے جیسے ہم نے 2015 میں الیکشن جیتا تھا. تو وہ ویسے ہی الیکشن دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں. 2016 میں جیتا تھا نا جی, ہاں, وہ ویسے ہی الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرا مطلب کہیں نہ نہیں 2015 جی, میں بھی یاد کر رہا تھا فگرز کو. تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ یہ دیکھیے ہر ایک چیز وہ کاؤنٹ کرتے ہیں, وہ باقاعدہ بیٹھے. ہاں جی, اب آپ یہ دیکھیے اس سے کیا, وہ ہمارے جو الجزیرہ کے جو آئے ہیں کورسپونڈنٹ جو ان کو یہاں پر لائے, ان سے بھی معافی مانگی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہاں جی, ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. تو وہ ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو معافی مانگنا, دیکھیے
ہمارے پرانے زمانے کا یار معافی مانگنے میں کیا ہے, تو اس سے آپ بڑے ہو جاتے ہو. تو شاید جسٹن ٹروڈو کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں گا, معافی مانگتا نہیں, مگر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سے معافی مانگ رہے ہیں, کس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں, کس کاسٹ پہ کر رہے ہیں. خیر یہ بات چیت دیکھیے, کاسٹ کون سی بات کر رہے ہیں, کس کی کاسٹ ہے؟ کاسٹ صرف ایک ہی ہے, ووٹ اینڈ ووٹ. ٹھیک ہے, چلیے 2019 ہاؤ ٹو ون دیٹ الیکشن. آپ ایک پالیسی بھی نہیں سنیں گے جسٹن ٹروڈو کی جو وہ 10 سال کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگلے 10 سال میں ہم 50,000 مکان بنائیں گے, اگلے 10 سال میں ہم یہ کریں گے, مگر ابھی نہیں بنائیں گے, اگلے 10 سال میں. اگلے 10 سال میں. ٹھیک ہے, چلیے ڈاکٹر صاحب اب ہم ووٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ایک کتاب کی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا. پاکستان میں 2011 27 جنوری کو ریمنڈ ڈیویس نے 2 لوگ مزنگ چوک پہ مارے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے موٹر بائک بھیڑ میں سے آئی, ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اپنی پسٹل نکالی اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا مارنے کے علاوہ. اب انہوں نے کتاب لکھ دی ہے اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے وہ کتاب پبلش ہوئی اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. میں نے اتفاق سے وہ کتاب پڑھی ہے. کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے, قریب 200 پیجز کی, 4 گھنٹے میں آدمی پڑھ لیتے. اچھا, وہ اس کتاب میں انہوں نے وہ سارے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے لوگ ان کے سامنے آئے. جو اس میں امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس پہ پاکستان کی ISI یا گورنمنٹ اپسیٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چند آخری پیشیاں میں سے ایک پیشی پہ پاکستان کے اس وقت کے ISI کے ہیڈ جنرل شجاع پاشا صاحب کورٹ میں موجود تھے اور وہ کانسٹنٹلی امریکن ڈپلومیٹس کو ٹیکسٹ کر رہے تھے کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی. صرف وہی نہیں تھے جو آپ کو یاد ہے امبیسڈر تھے امریکہ میں, حقانی تھا ان کا نام, حسین حقانی صاحب. ہاں, وہ بھی ان ٹچ تھے, وہ بھی ان ٹچ تھے. اور آپ یہ دیکھیے, آپ نے تو 2 آدمی مرے کہے نا, جو ان کو بچانے آئے تھے ان کی کار کے نیچے بھی ایک آدمی آ کے مر گیا تھا, 3 مرے تھے. اور مارچ 16 کو ان کو چھوڑ کر ہیں کیونکہ 3.2 ملین جو ہے ڈالر وہ پے کر دیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ نے نہیں دیے, یہ بھی پاکستان والوں نے دیے ہیں. لڑائی ایکچولی تو یہاں سے ہے کہ 3.2 ملین پلس پاشا صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, پلس جان کیری کے ساتھ. اور کچھ لوگ تو پاکستانی جرنلسٹ یہ تک لکھ رہے ہیں, جو اچھے جرنلسٹ ہیں وہ یہ تک لکھ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں بھی شور نہیں ہیں کہ وہ جو ملینز کچھ ڈالر تھے وہ ان کی فیملیز کو ملے بھی ہیں یا نہیں ملے. چلیے, اچھا وہ ایک الگ مسئلہ. وہ کہتے ہیں 3.2 ملین ڈالر جو ہیں وہ ان کو پیسہ کورٹ نے فیصلہ جو کیا. اب مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, میں تھوڑا سا ان کے پاؤں میں اگر اپنا ان کے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالوں تو میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ ان کو بھی امریکہ کے ساتھ رہنا ہے. پاکستان کو بہت اسٹرانگ ملک نہیں ہے کہ اپنے تنے تنہا آگے. نہیں, اب تو بہت بڑا سروائیو کر سکے. اب تو بہت بڑا کنٹری آپ کے کنٹری کے ساتھ ہے جس کے اوپر چائنا کا ہاتھ آ جائے پھر تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن چائنا تو اپنے مفادات کے لیے ہے نا. نیچرلی تو امریکہ کیا آپ کے مفاد کے لیے؟ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. ہر کنٹری اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے, کوئی کسی کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کو جو امریکہ سے پیسہ ملتا تھا وہ شاید چائنا سے نہیں ملے گا. 200 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کیا چائنا نے, آپ کہتے ہیں نہیں ملے گا. وہ بھی اپنے لیے کی ہے. ہاں, تو اپنے لیے کیا تو الٹیمیٹلی چائنا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 22 کروڑ کی یہاں پر پاپولیشن ہے اور یہ میری مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جب میں کہتا ہوں تو اس سلسلے میں انٹیلیجنس ایجنسی نے باقاعدہ طور پر آفیشیلی پریس میں ریئیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ CIA یا CIA سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا کوئی ایشو پاکستان میں ہوا تو ہم اس طرح ان کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے, بیکاز ہماری ڈیل امریکہ کے ساتھ تھی, انڈیویجولس کے ساتھ نہیں تھی. ٹھیک. لیکن اس سارے کھیل میں آپ پاکستان کی پوزیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکہ تو اس میں نہیں ہے, ایز اے اسٹیٹ اس میں نہیں ہے. آئی تھنک ریمنڈ ایلن ڈیوس نے جو کتاب لکھی ہے نا, جی, وہ صرف کتاب بیچنے کے لیے لکھی ہے. اگر وہ اچھا آدمی ہوتا تو کبھی کتاب نہ لکھتا. جس ڈھنگ سے وہ وہاں سے بچ کے آیا, جس کے مرضی ہوں ایفرٹس تو دیکھیے گورنمنٹ آف USA کے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ان کے بھی تھے. پاکستان کی گورنمنٹ ریمنڈ کو
ये एक ग्रेटफुल होना चाहिए था पाकिस्तान का, रादर दैन क्रिटिकल. I think he has done a very big harm for the future of the people. जो वहाँ पर CIA के लोग जाएंगे, जो CIA के कंट्रैक्टर या CIA के आदमी होंगे, कल अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी किताब उनकी आंखों के सामने आएगी. आई थिंक मैं अगर यहाँ तक कहूँ कि वो गद्दार निकला CIA का, तो आई थिंक आई पर्सनली आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग. हाँ जी, उसको नहीं ये काम करना चाहिए था, उसको किताब किसी और सर्कमस्टेंस से लिखनी चाहिए थी. जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया, वो तो ही शुड बी ग्रेटफुल. उसकी जान बच गई. उसको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं 27 जनवरी को पकड़ा गया हूँ और 16 मार्च को मैं हवाई जहाज़ में बैठ के USA आ गया हूँ. वो इतना मतलब खुद गर्ज आदमी दुनिया में हो सकता है. हाँ जी, ये तो सिर्फ डॉलर ही करवाता है. उसको लगता है कि मेरी किताब जो है 10 मिलियन मुझे मिल जाएंगे. लेकिन हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की, उसकी इतनी थोड़ी मुद्दत में रहाई, उसका सेफ वापस आ जाना, उसमें अमेरिका की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. दोनों बगैर हो ही नहीं सकता. तो दोनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया उसकी जान बचाने के लिए. अब वो ये जो मजबूरियां हैं कि ISI की चीफ वहाँ पे बैठे हैं, तो वो तो जाहिर है एक उन चीज़ों को इस आदमी को किताब, मैं तो कहते इस आदमी को किताब नहीं लिखनी चाहिए थी. इस आदमी ने गद्दारी किया अपने CIA डिपार्टमेंट के साथ, अपने आने वाले फ्यूचर के जो लोग वहाँ काम करेंगे उनके साथ, प्लस पाकिस्तान के साथ जिन्होंने इसकी जान बचाई है. ठीक. लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इस पे एक एंगल कुछ लोग ये भी ले रहे हैं, क्या कोई ऐसा एस्पेक्ट तो नहीं कि ये किताब लिखवाने में कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ख़ास जो शोबा है, चूँकि गवर्नमेंटें भी पैरेलल चल रही होती हैं. देखिए, गवर्नमेंट में से भी हो सकता है और आपके पाकिस्तान में से भी अपोजिशन पार्टी का कोई आदमी हो सकता है कि यार तू किताब लिख, 10 मिलियन वहाँ से कमा, 5 मिलियन हम तेरे को देते हैं. वहाँ से भी हो सकते हैं. अच्छा. हाँ, ये नहीं है कि वहाँ से नहीं हो सकते. अमेरिका से भी कोई ना कोई हो सकता है जो इस वक्त चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट या CIA के ऊपर हम नाम बदनाम करें, क्योंकि ट्रंप साहब की किसी भी खुफिया एजेंसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है. हाँ जी. और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे वहाँ पर टेररिज्म के बड़े कैंप्स लगते हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, वो लोग भी पैसा दे के कह सकते हैं यार एक किताब लिख देना क्या है. ठीक है. तो डॉक्टर साहब, वैसे भी हम ये देखते हैं बातचीत को कंक्लूड करते हुए कि अमेरिका जब दूसरे मुल्कों में अपनी पॉलिसीज़ के लिए काम करता है तो वो तो उन मुल्कों के मुताबिक पॉलिसियाँ रख सकता है. पाकिस्तान में डिक्टेटोरियल सिस्टम है या और दुनिया का तो वैसे, लेकिन अमेरिका में फ़र्द की आज़ादी इतनी है कि अब उसको कंट्रोल करना भी ईजी नहीं है. आपको और हमें पता है, यहाँ रहते हो. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया. कभी कभी ऐसे बुलाते रहा करिए और हमारी भी गुफ्तगू सुनते रहा करिए. ज़रूर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी हालात हाज़रा के कुछ अहम वाक़यात के तनाज़ुर में. आज का बिला तकल्लुफ़ देखने का बहुत शुक्रिया. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.